बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक जानिब तो नए मुंतखब होने वाले निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है और आते साथ ही निगरान वज़ीर आज़म को और निगरान वज़ीर आज़म को लाने वालों के लिए, उनका इंतखाब करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से जहां एक इंतहाई तशवीशनाक ख़बर आई है, इस खबर पर जितनी भी तशवीश की जाए वो कम है। इमरान रियाज़ की ज़िंदगी के हवाले से जो खबर है कि अल्लाह माफ़ करे, वो पॉसिबिलिटी जिसका हम सोच नहीं सकते, उस खबर के साथ एक मुस्बत खबर भी मेरे पास है और एक अहम डेवलपमेंट है। और चांसेस किस तरह से बड़े हैं और किस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, क्योंकि पहले भी एक मरतबा आई थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से, अब भी यही इसी तर्ज की एक ख़बर आई है। और इस मरतबा जो साइफ़र जिस जरीदे ने लीक किया उसके ही सहाफ़ी ने यह बात की है, लेकिन उसके साथ एक और ख़बर भी है, इनसाइड डिटेल्स भी हैं। जबकि जो सबसे बड़ी ख़बर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है अटक जेल में इमरान खान को बड़ी पेशकश। और बड़ी पेशकश के हवाले से कुछ अहम तरीन सहाफ़ी और ऐसे सहाफ़ी भी जो ताकतवरों के भी करीब समझे जाते हैं, उनकी तरफ से कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि अटक जेल में कैद इमरान खान के पास कुछ ऑफ़र्स आई हैं, कुछ चीज़ें उनके सामने रखी गई हैं। ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि इस वक्त कैसा माहौल है, सेंसरशिप अपने उरूज पर है। और वो हबीब जालिब ने लिखा है ना कि बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले ज़ुबां, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं ये जहल का निचोड़ हैं। तो इस टाइम 10 करोड़, उस टाइम जो है वो 10 करोड़ जहल का निचोड़ थे, अब 24 करोड़ हैं। और जो हम पर राज कर रहे हैं, जिन्हें राज करने के लिए हम पर चुना गया है या फिर उन्होंने खुद अपने आप को चुन लिया है, वही खुद को अक्ले कुल समझते हैं और हमारे फैसले करते हैं जो हमने करने थे। लेकिन चलें, अब खबर यह है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने 11 मफरूर और इश्तिहारी अफराद की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। जिन अफराद पर पाबंदी आयद की गई है उनमें सियासतदान और सहाफ़ी शामिल हैं। पैमरा ने 11 अफराद को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि अदालती अहकामात के मुताबिक मफरूर और इश्तिहारी अफराद को टीवी पर दिखाने की इजाज़त नहीं है। अगरचे नवाज शरीफ मफरूर, इश्तिहारी, सज़ा याफ्ता मफरूर और भगोड़े हैं। एक है कानून का सामना करना और सज़ा हो जाने के बाद मुजरिम साबित हो जाने के बाद भाग जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जिन अफराद पर पाबंदी आयद की गई है उनमें सैयद अकबर हुसैन, साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा, वजाहत सईद, आदिल फारूक राजा, हैदर रज़ा मैदी, शाहीन सहबाई वगैरह शामिल हैं। तो इनके ऊपर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है कि ये मफरूर हैं, ये इश्तिहारी हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि इन सारे अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, कुछ पर चंद मुकदमात हैं जबकि कुछ पर लातादाद मुकदमात हैं। ये मुकदमात सही हैं, दुरुस्त हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि आप किसी की राइट टू से समथिंग को नहीं छीन सकते। आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। इसी तरह सियासतदानों की लिस्ट भी बता देता हूँ। पीटीआई के रहनुमा अली नवाज, अवान, फ़र्रुख हबीब, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल हैं। ये सारे नौजवान हैं और इन सारे नौजवानों को बेसिकली ज़ेरे अताब लाया गया है और इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। इन अफराद की किसी भी खबर, रिपोर्ट्स, बयानात या टिकर्स को नशर करने से गुरेज किया जाए। हिदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में न्यूज़ चैनल्स को संगीन जुर्माने की तंबीह करते हुए पैमरा ने मामला शिकायत कौंसिल को भिजवा दिया है। दूसरी जानिब नए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिस तरह मैंने आपको इब्तदाइये में बताया कि कुछ मुश्किलात बढ़ गई हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया है जिसमें उन्होंने गिले शिकवों का इजहार किया और अंबार लगाया। अख्तर मेंगल की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि मेरा ये ख़त 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है। जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था काश उनमें कमी आती। आज भी वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ, सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजर रही है या गुजर चुकी है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है कि जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक आपने सबक नहीं सीखा। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मज़ालिम अच्छी तरह याद हैं।
لیکن آپ کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی۔ سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں گوادر یونیورسٹی کے لاہور میں قیام کا اعلان کیا گیا اور گوادر ایئرپورٹ کا نام ایسے شخص کے نام پر کر دیا گیا جس سے شاید ہی بلوچستان کے لوگ واقف ہوں۔ بی این پی رہنما کے خط میں مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ گزشتہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی تقریباً 2,24,00,000 بنتی تھی اور اسے 73 لاکھ کم کیا گیا۔ نواز شریف کو لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لینا بد اعتمادی کو دوام بخش رہا ہے۔ انہوں نے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ ایک ایسے شخص کو نامزد کیا گیا جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ انوار الحق کاکڑ کے لیے یہ بات ہے۔ میں ویسے ذاتی طور پر بلوچستان کے لیے خوش ہوں، مجھے انوار الحق کاکڑ سے بہت امیدیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے، اور اس طرح کی پہلے بات کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل غلط ہے۔ دوسری جانب اگر صدر صاحب بھی چلے جاتے ہیں، جو کہ ہے کہ صدر صاحب اپنا ٹائم پورا ہونے پر چلے جائیں گے، تو صدر بھی قائم مقام بلوچستان کا ہی ہوگا، یعنی صادق سنجرانی۔ وہیں دوسری جانب خورشید شاہ نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ دی اور خورشید شاہ نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ کا نام سینٹ سے لیا گیا، ہماری توجہ اس وقت اس طرف نہیں تھی، بہتر ہوتا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے کسی اور شخص کا ہم انتخاب کر لیتے، ہمیں علم نہیں تھا کہ انوار الحق کاکڑ کا نام آ جائے گا۔ تو اب پیپلز پارٹی نے بھی اس معاملے پر تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آوازیں تو اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے متعلق بیان دینے پر پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس بیان پر خورشید شاہ سے وضاحت مانگی ہے اور انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت کی ہے، اور معاملے کے پیش نظر پیپلز پارٹی کو ترجمانوں سے بیان جاری کرانا پڑا۔ خورشید شاہ نے نگران وزیر اعظم کے بارے میں بیان پارٹی قیادت کی اجازت کے بغیر دیا، تو کوئی گریٹر گیم میں دراڑ پڑ رہی ہوگی یا کوئی معاملہ آڑے آ رہا ہوگا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی اس سب کے اندر بہت ڈیسنٹ اور بڑا نپا تلا اپنا موقف رکھ رہی ہے۔ عمر ایوب جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آئین اور قانون پر کتنا عمل کرتے ہیں، بر وقت شفاف انتخابات کروائیں جو ان کا کام ہے۔ اچھے کی امید ہے، نہ کروایا تو کیا ہوگا، نہ کروایا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج ہوگا نگران وزیر اعظم کے لیے، نہ کروایا تو ہمارا رد عمل آئے گا، دین وی ول گیو اے رسپانس۔ ابھی ہم وقت سے پہلے کیوں اپنا رسپانس دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے انوار الحق کاکڑ آئین اور قانون پر کتنا عمل کرتے ہیں، توقع ہے ان کی قیادت میں نگران حکومت بر وقت اور شفاف انتخابات کرائے گی، تاخیر ہوئی تو پھر ہمارا رد عمل آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے میں تو غیر آئینی نگران حکومتیں تھیں، کے پی کے سے نگران کابینہ کو اٹھا دیا گیا جو کہ خوش آئند ہے، امید ہے پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور وہاں پر بھی صفائی کی جائے گی، وہاں پر بھی جھاڑو پھیرا جائے گا۔ صوبائی نگران حکومتیں کس کے اشارے پر چل رہی ہیں سب کو معلوم ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت بہت سے ایسے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور جو پی ڈی ایم کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، جو ایک پورا ٹولہ ہے پی ڈی ایم کے حامی صحافیوں کا، جو کہ آج کل پی ڈی ایم کی محبت میں بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے قرب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ تو آپ کی واپسی نہیں چاہتا، امریکہ تو آپ کی واپسی کی اجازت کوئی نہیں دے رہا، اپنی پارٹی آپ شاہ محمود قریشی کو منتقل کریں اور سیاست چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے۔ اب اگلا بندہ بھی عمران خان ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، مسئلہ صرف اس کے نام پہ آ کر رک جاتا ہے کہ وہ تو جھکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ تو ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ سودے بازی کرنے اگر میرے پاس آنا ہے مبینہ طور پہ تو دوبارہ مت آنا، میں ملک چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی پی ٹی آئی کی سیاست پھر کیا ہے، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی تو عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے۔ آج ایک سیکنڈ کے اندر عمران خان کہیں یہ میری نئی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی ادھر ہو جائے گی۔ دوسری جانب عمران ریاض، پوری قوم دعا کر رہی ہے ان کے لیے، دل ہمارے ان کے لیے دکھتے ہیں، 3 مہینے سے ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے، اللہ کرے کہ کسی کو اس کرب سے نہ گزرنا پڑے۔ 14 اگست کے دن بھی اگر وہ آزاد نہیں ہوتے تو یہ کیا آزادی ہے۔ وہ صحافی انٹرسیپٹ والے جنہوں نے مبینہ سائفر لیک کیا، انہوں نے ایک شو کے اندر کہا کہ یہ سائفر نہ دکھایا جائے اس لیے کہ 2 پاکستانی صحافیوں نے بھی اپنی جان دی ہے، ارشد شریف کینیا میں مارے گئے اور عمران ریاض بھی۔ اس کے بعد انہوں نے اگرچہ اس کی وضاحت دے دی
کہ عمران ریاض کا چونکہ ابھی پتہ نہیں ہے، کنفیوژن ہے، تو ابھی کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ عمران ریاض کہاں ہے، لیکن آدھا حصہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں پہلے رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز کے جو ڈینیل باسٹرڈ ہیں انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی اور کہہ دیا کہ ہمیں خدشہ ہے۔ ظاہر ہے عمران ریاض کی رہائی کو بریک لگی ہوئی ہے۔ اب اچھے کی امید کیا پیدا ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اتنے بھی بھولے پی ڈی ایم والے نہیں ہیں، اچھا خاصا بغض نواز شریف اور مریم کے دل میں ہے، یعنی اچھی خاصی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا ملبہ یہ اپنے صحافیوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پر ڈلوائیں، لیکن یہ بھی بیچ میں اچھے خاصے فیصلوں کے اندر انوالوڈ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے تاریں ہل رہی ہوتی ہیں، تو اب چونکہ یہ اقتدار کے ایوانوں سے نکل چکے ہیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کچھ امید پیدا ہوئی ہے۔ میں آپ کو بس اتنی ہی خبر دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ خبر نہیں دے سکتا، کہ امید پیدا ہوئی ہے کہ معاملات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے اور بہتر سمت میں جا سکتے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے، لیکن شرط ایک ہی ہے، دعا اور آواز اٹھاتے رہیں، اور آواز اٹھائیں گے تو بے شک پریشر بھی بڑھے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔